السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى
یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت ختم ہو جائے، کتاب اللہ سے ہر مسلم کا یہ دل پر نور ہو جائے، نہ رہ جائے کوئی اس دنیا میں میرے اللہ نافرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رہ جائے کوئی اس دنیا میں میرے اللہ نافرمان محمد کا۔ آج ان کی یہ دعا ہے، ہم سب کی یہ دعا ہے کہ منظور ہو جائے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، نہایت عزت آبرو کے لائق معززات مکرمات پردہ نشی اسلامی روحانی ماور بہن، اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اس سے بڑا احسان اس نے ہمیں مسلک، مذہب، منہج، توحیدی عقیدے سے ہمیں نوازا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا یہ بھی اسی کی توفیق سے ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اپنے گھر آنے کی توفیق دیتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی آنا چاہے نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج کی جمعۃ المبارک کے مختصر ٹائم کے اندر بندہ ناچیز آپ کے سامنے اپنی اور آپ کی اصلاح کے حوالے سے ایک بات عرض کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی اور دنیا کا یہ کارخانہ ایک پریشانی کا عالم ہے۔ ہر انسان پریشان نظر آتا ہے، جس گھر کو دیکھیں، جس بستی کو دیکھیں، جس علاقے کو دیکھیں، ہر ایک انسان غم زدہ ہے اور پریشان ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ پریشانیاں آسمان سے آتی ہیں، دکھ تکلیف آسمان سے آتے ہیں، اور اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے، اس نے اس پریشانی سے محفوظ ہونے کے لیے اس کا حال بھی آپ بتائیں۔ یہ کتنی اس کی رحمت ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن المومن والجنت للکافر۔ دنیا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، اللہ والے کے لیے، جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے، اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ والجنت للکافر، جس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس کے لیے یہی دنیا جنت ہے۔ بس یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کو سوچنا چاہیے، تدبر، غور فکر کرنا چاہیے کہ ہم پریشان کیوں ہیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا
بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے پیغمبر کی رحمت والی زبانی سے بیان فرمایا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پیاری مخلوق میں سے اور آپ کی پیاری امت کی لوگوں میں سے اللہ اکبر جس کو بھی پریشانی آتی ہے ساتھ بتا دو یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں اور کب آتی ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ قربان جائیں اللہ کے قرآن اس رحمت والی کتاب پہ، جس اللہ کے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرماؤ اس بات کا، دنیا کے اندر امتحانات، دنیا کے اندر پریشانیاں، دنیا کے اندر مصیبتیں، دکھ، بے سکونی کیوں آتی ہے اور کب آتی ہے، یہ اعلان فرماؤ۔ اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو انسان مردوں میں سے ہو، عورتوں میں سے ہو، امام ہے، مقتدی ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو انسان میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، میرے ذکر سے دور ہوتا ہے، مجھ سے رابطہ ختم کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ معیشتاً ضنکا، میں ان کی معیشت کو، میں ان کی گزران کو، میں ان کے چین کو دکھ میں، پریشانی میں تبدیل کر دیتا ہوں، اس کی خوراک کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کے روزی کو تنگ کر دیتا ہوں، فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ معیشتاً ضنکا، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ جو بھی انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اور آپ سوال کریں مولانا ذکر کیا ہے، کون سا ذکر ہے جس ذکر سے انسان منہ پھیر جائے؟ اللہ، آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں وہ ذکر کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، واہ قرآن، نماز کو اللہ نے ذکر کہا ہے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے۔ نماز قائم کرو، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، یعنی اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو نماز کے عادی بن جاؤ، نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، جو بھی میرے ذکر سے، میری نماز سے منہ پھیرے، کیا دنیا کا کیا نقصان ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں روٹی تنگ کر دوں گا، پریشان ہوگا، غربت آ جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں، معیشت کو تنگ کرنے کی کئی صورتیں ہیں، غربت، بے سکونی، رہزنی، ڈاکے، چوریاں، یہ عام ہو جائے گی۔ اللہ کے ساتھ رابطہ ہو تو ان فتنوں میں سے کوئی فتنہ انسان مبتلا نہیں ہو سکتا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں نا، رات کو آپ سونے سے پہلے اپنی حویلی کا، اپنے مکان کا دروازہ بند کریں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ فرمایا میرے پیغمبر اب کہہ دو ان کی ذمہ داری ختم ہے، ہماری شروع ہو گئی، اب یہ سکون سے آرام سے سو جائے، اس کو نہ رہزن کا خوف ہوگا، نہ ڈاکو کا، نہ چور کا کوئی فکر نہیں ہوگا۔ یہ ذمہ داری کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کی زبانی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اللہ اکبر۔
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا ایک معنی محدثین کئی معنی لکھے ہیں۔ معیشت غربت آئے گی، یا موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا۔ زن کا قبر کی تنگی۔ نبی کائنات فرماتے ہیں جب بے نماز اللہ اس کے رسول کے نافرمان قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو اس طرح دبوچتی ہے۔ آپ نے اشارہ کیا اس طرح دونوں ہاتھوں کا، دونوں انگلیاں ہاتھوں کی ایک دوسرے داخل ہو گئی، فرمایا اس ظالم کو قبر اس طرح دبوچتی ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، یا پھر قبر تنگ کر دی جائے گی، بے سکونی، فقیری، غربت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کا نقصان ہے، اور ایک آخرت کا نقصان بیان فرمایا۔ وَنَاشَرُوا یوم القیامت اعمیٰ، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ، جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا، میرے پاس آئے گا، قبر سے اٹھاؤں گا، ناشرو یوم القیامت اعمیٰ، اندھا ہوئے گا۔ میرے بھائیوں، کون سی بات ہے جو اللہ نے چھپا رکھی ہے؟ کئی بار عرض کر چکا ہوں میں، جو مسلمان کچھ نمازیں پڑھتا ہے کچھ نہیں پڑھتا، وہ بھی بے نماز ہے اللہ کی لسٹ میں۔ وہ کہا جی میں نے صبح کی برکت والی نماز پڑھی ہے، اللہ کے لوح محفوظ میں وہ بے نماز لکھا جاتا ہے۔ 2 پڑھی ہے 3 نہیں پڑھی، 3 پڑھی ہے 2 نہیں پڑھی، اللہ کی لسٹ میں بے نماز ہے۔ کیوں بے نماز کہہ رہا ہوں؟ قیامت کو میزان لگنا ہے، میزان اس کا پورا ہوگا نا جس کی 5 نمازیں پوری ہوں گی۔ اگر 5 میں سے کوئی کم ہوگی، میزان پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، تو قبر سے کھڑا ہوگا، نبی نہ کھڑا ہوگا۔ جب اس کو ٹھوڑے لگیں گے، دھکے کھائے گا، کبھی دائیں کبھی بائیں گرے گا، تو بے ساختہ زبان سے کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ میں تحصیل شہید آباد کے رہنے والا، بستی عرب کے نزدیک اندھا لیاقت آباد کے رہنے والا، اللہ جب میں دنیا سے آیا تھا میری بینائی تو بالکل صحیح تھی، دور کی بھی صحیح تھی، نزدیک کی بھی صحیح تھی، اللہ میں بالکل دیکھنے والا تھا، بصیرت والا تھا، تو نے مجھ کو نابینا کیوں کھڑا کیا ہے؟ لما حشرتنی اعمیٰ، یہ سوال ہے نا، کس سے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کون؟ جو اللہ کے ذکر سے دور رہا۔ جواب آئے گا او ظالم انسان، قال کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، کوئی پیغام رسا، کوئی چٹھی رسا، دینے والے آئے تھے۔ اللہ اللہ، اب کون مکر؟ دنیا میں تو انسان مکر جاتا ہے نا، یہاں تو مکرنے کی، جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے نا، وہاں کسی کو گنجائش نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وہ کہے گا اللہ میں تو 5 وقت کے نمازی تھا، اللہ میں تو تہجد گزار تھا۔ سب اللہ تعالیٰ سوال کرنے کے بعد رب کا قرآن نے ہمیں یہ بات بھی بتا دی ہے قبل از وقت۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے جب یہ بدبخت ہر بات پہ جھوٹ بولے گا، اللہ تعالیٰ کے ہر سوال پر غلط بیانی کرے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم زبان پہ مور لگا دیں گے، قوت گویائی بولنے کی طاقت زبان سے چھین لیں گے، زبان بند ہو جائے گی۔
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بتاؤ میرے دیے ہوئے اس انسان کو ہاتھ بولو، اللہ یہ بد جھوٹ بول رہا، اس نے کبھی وضو نہیں کیا تھا، پیر گواہی دے گے، کبھی نہیں چل کے گیا تھا تیرے گھر کے اندر، ہر اعضا گواہی. اب بتاؤ کسی کی گواہی کی وہاں ضرورت ہوگی جب انسان کا اپنا وجود خلاف ہو جائے گا؟ اللہ اپنا وجود خلاف ہو جائے گا، باقی کسی کی گواہی کیا کام دے گی؟ لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں فلاں اللہ والے سے رابطہ کر لو تمہیں چھٹی ہے. یہ اللہ والے نہیں کام آئیں گے جب تک ہمارے پلے کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بتاؤ کیا بنے گا؟ تو اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان فرماؤ ان کو کہہ دو قال کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیات آئیں انبیاء کے ذریعے، ہماری آیات آئیں اولیاء کے ذریعے، ہماری آیات آئیں خطباء کے ذریعے، ہماری آیات آئیں واعظ کرنے والوں کے ذریعے سنائی گئیں. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تو نے بلا دیا، کسی ایک آیت پر تو نے غور نہیں کیا، عمل نہیں کیا. میرے بندے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے آپ کو بلا دیا ہے. بتاؤ میرے بھائیوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں، جس کو قیامت کے دن اللہ بھلا دے گا، ہے ان کا کوئی ساتھی، کوئی معاون، کوئی مددگار بن سکتا ہے؟ نہیں. میرے بھائیوں اللہ آگے چلیے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب بے نماز کو اللہ اس کے نافرمان کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا، کیا جہنم میں چلا جائے گا. رب کا قرآن فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ. میرے پیغمبر میری مخلوق کو بتاؤ میں اللہ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہوں، میں تو ظلم نہیں کرتا اپنے بندے پر. کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه، واہ قرآن، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جو انسان نماز پڑھتا ہے اپنا فائدہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اپنا فائدہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، جرم سیاہیاں کرتا ہے، اپنے لیے نقصان قیامت کو اٹھائے گا. میں اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا. یہ قرآن ہے قرآن. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان فرماؤ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو میری مخلوق میں سے تیری امت میں سے زیادتی کرے گا، ظلم سے اسراف کرے گا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، میری آیات پر ایمان نہیں لائے گا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، قیامت کا عذاب باقی اور بڑا سخت، ہمیشہ رہنے والا. دنیا کے اندر پریشانی آئی 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، سنبھل گیا، غور کیا، فکر کیا، رب سے معافی مانگی، معافی مل گئی، اللہ سے درخواست کی، قبول ہو گئی، اللہ نے پریشانی دور کر دی. جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے فیل ہو کر جہنم میں جائے گا، رب کا قرآن فرماتا ہے اللہ والآخرۃ اشد وابقیٰ، قیامت کا عذاب باقی اور ہمیشہ والا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. ہائے کتنے نقصان ہوئے جو اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے. میں نے کہا نماز کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اللہ
اور آگے سنیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ ذکر اتنا عظیم ہے، یہ اللہ کے ساتھ رابطہ اتنا مقام والا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کے قلوب کو، انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ ہم کہتے نہیں نیند نہیں آتی ٹی وی چلا لو سکون ملے گا، استغفر اللہ۔ نیند نہیں آتی کیبل چلا لو سکون آ جائے گا۔ نیند نہیں آتی پھتکلے کھیل لو، تاش کھیل لو۔ ایک بابے سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ عمر ہے تیرے پھتکلے کھیلنے کی، تاش؟ کہ بیٹا اور تو کام ہے نہیں، پھر کیا کروں؟ استغفر اللہ۔ اللہ کے ولی قرآن ہے، اس کی تلاوت کر، نوافل ادا کر۔ کچھ نہیں آتا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول کلمے کا ورد کرتا رہے، اللہ کی تسبیحات تحمیدات کرتا رہے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے نہیں میرا پیغمبر اعلان فرما لا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندے کے دلوں کو سکون ملتا ہے تو میرے ذکر کے ساتھ۔ اور مقام اللہ کا قرآن فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور دنیا کے نات کے لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ آدھے نہیں راندے ساڈے میاں دعوت جڑا سڑے سو جڑا نہیں سڑے دا گھر مرے، وہ بھٹی ہے تو اسی بھٹی ہے، وہ پرہاڑ ہے تو اسی پرہاڑ ہے، وہ بلوچ ہے تو ہم بھی بلوچ ہیں، وہ خان ہے تو ہم بھی خان ہیں۔ ان کے گھر سے پکی آتی ہے ہمارے گھر، جب اس نے بلایا ہم کیوں بلائے؟ نہیں یہ ہماری ترتیب ہی اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خلاف ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں وَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور دنیا کے نات کے مسلمانوں ایمان والوں جو تمہیں توڑتا ہے تم اس کو ملاؤ، جو تمہیں توڑتا ہے تم اس کو جوڑو، جو تمہیں نہیں بلاتا تم اس کو بلاؤ، جو تمہیں دعوت نہیں دیتا آپ اس کو دعوت دو۔ سل ومن قطعک، اللہ اکبر، کتنی محبت والی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں نماز ذکر ہے، عرض کر رہا تھا اللہ کہتا ہے فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور نہ شکری نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں معراج پہ گیا، میں نے عورتوں کی جہنم میں کثرت دیکھی۔ جہنم میں عورتیں جنت کے علاوہ جہنم میں زیادہ تھیں عورتیں۔ میں نے پوچھا یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا باب کفر کا، یہ کفر بہت کرتی تھی، اللہ کے رسول کیا وہ قرآن کو نہیں مانتی تھی، رسالت کو نہیں مانا، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لایا تھا۔ فرمایا کفر کا معنی یہ ہے وہ خاوند کی ناشکری، اللہ کی ناشکری۔ گھر میں کپڑے پڑے ہیں، ڈھیر سارے پڑے ہیں، بھائی کی شادی آ گئی، بہن کی شادی آ گئی، اس نے مطالبہ کیا نیا جوڑا، وہ آگے سے کہتا ہے اللہ کی وجہ حالات تیرے سامنے ہیں، پہلے وہ ایک شادی گزری اس پہ تو لیے تھے ہم نے، نہیں بھائی کی شادی ہو کپڑے پرانے ہو، شادی نہیں کپڑے پرانے،
استغفر اللہ۔ بالآخر نبی ایک کائنات فرماتے ہیں، وہ کہہ دیتی ہے میں جب سے آئی ہوں تیرے گھر میں سکون دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے کفر۔ اس کفر کے حوالے سے جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْفُرُونَ، آؤ جو لوگ اللہ کا ذکر حاصل کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، میرے پیغمبر اعلان فرماؤ طوبی لہم طوبی لہم طوبی لہم، ان کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی ہوگی، نبی کائنات نے فرمایا اسلام دین غریبوں سے شروع ہوا ہے، دین کی ابتدا غریبوں سے ہوئی ہے اور غریبوں میں ہے اور غریبوں میں رہے گا۔ آگے کیا فرمایا اَفَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، غریبوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ یہاں بھی اللہ پاک فرماتا ہے طوبیٰ لہم، جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ کے ساتھ رابطہ رکھا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وحسن مآب، دنیا میں بڑے بہترین مال بنائے، دنیا میں بڑی بہترین کوٹھیاں بنائی، دنیا میں بڑے اعلیٰ صوفے سیٹ بنائے، دنیا میں بڑے بہترین کپڑے فرما کے پہنے۔ میرا پیغمبر اعلان فرماؤ وحسن مآب، جس نے میرے ساتھ رابطہ رکھا، میرا ذکر کیا، میرے دروازے میرے گھر کو آباد کرتا رہا، وحسن مآب، ایسا بنگلہ دوں گا، ایسی کوٹھی دوں گا، ایسا محل دوں گا۔ دنیا میں کوٹھی بنائی، 6 مہینے کے بعد رنگ کرنا پڑتا تھا، دنیا میں محل بنایا، سال کے بعد رنگ کرنا پڑتا تھا، دنیا میں کوٹھی بنائی، ہر سال اس کو رنگ کرنا پڑتا ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر اعلان فرماؤ جس مسلمان کا حیات سے لے کر ممات تک میرے ساتھ رابطہ رہے گا، اللہ اللہ وحسن مآب، کپڑے ایسے پہنا دوں گا جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، کبھی دھونے نہیں پڑیں گے، اللہ اللہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، محل ایسا عطا کروں گا جس کو کبھی رنگ نہیں کرنا پڑے گا۔ وحسن مآب، او اللہ کے ذکر کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ کتنی بڑی بشارت اللہ دے رہا ہے، اللہ اللہ مبارکباد بھی مل رہی ہے، اور رہنے سہنے کی جگہ کے مقام بھی اللہ نے بیان کر دیے ہیں، اعلیٰ مقام اعلیٰ محل عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن کب؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آگے چلیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ کیا معنی؟ 5 نمازیں 6 پڑھا کرو، روزے 29 یا 30 ہیں 32 رکھا کرو، 1.5 مہینہ رکھے کرو، نہیں۔ یہاں سے ذکر اللہ کثیرہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ناغہ نہ ہو، برہار ہو، 5 نمازیں ادا کی جائیں، بر وقت ادا کی جائیں، با جماعت ادا کی جائیں، رزق حلال کھا کر ادا کی جائیں، اور سنت کے مطابق ادا کی جائیں۔ اللہ اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ کیوں؟ یہ ایسا ذکر ہے، آپ بڑے اذکار کرتے ہو، عمرہ بھی ایک ذکر ہے، حج بھی ایک ذکر ہے، روزہ بھی ایک ذکر ہے، تہجد بھی ایک ذکر ہے، زکوٰۃ بھی ایک ذکر ہے، صدقہ خیرات بھی ایک ذکر ہے، دعوت خیرات بھی ایک ذکر ہے، لیکن میرا پیغمبر اعلان فرماؤ قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے ذکر کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟
صحیح بخاری کی حدیث آمنہ کے لال فرماتے ہیں ان اولا ما یحاسب بہل عبدو سب سے پہلا سوال جو میرے بندے سے ہوگا، نبی کائنات فرماتے ہیں یوم القیامت من عمل ہی، جتنے اس کے اعمال ہوں گے، یہ سارے اعمال بتائے نا میں نے، ان سارے اعمال میں سے سب سے پہلے کس عمل کا سوال ہوگا؟ نبی کائنات فرماتے ہیں صلاتہ، سب سے پہلے نماز کا سوال۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں یہ کون ہے؟ یہ محمد عبداللہ ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کا نام ہے، نابچہ اٹھاؤ، کتابچہ اٹھاؤ، اس کی کتاب اٹھاؤ۔ ہماری یہ کتاب بن رہی ہے نا، میری اور آپ کی کتاب بن رہی ہے۔ کتاب بنانے والے کون ہیں؟ کرامن کاتبین، بزرگ ہیں، دیانتدار ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے، کمی پیشی نہیں کرتے، وہ کتاب تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ کتاب لاؤ سامنے، کتاب آ جائے گی فرشتوں لانے والے۔ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ رب کا قرآن۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ہائے ہائے، او دنیا کے نات کے لوگوں، سیرتوں میں خیانت کرنے والوں، نبی کی سیرتوں میں ملاوٹ کرنے والوں، نبی کی صورت میں خیانت کرنے والوں، نبی کی صورت میں ملاوٹ کرنے والوں، یہ دو ہی چیزیں ہیں تیری میری نجات کے لیے۔ اللہ دیکھے گا اس کتاب کے اندر، دیکھو میرے فرشتوں اس کی سیرت کا مطالعہ کرو، میرے پیغمبر سے ملتی ہے کہ نہیں، اس بدبخت کی صورت کا مطالعہ کرو، میرے پیغمبر کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے دیکھو اس کے عمل میں نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا فرمان، فَإِن صَلَوَتْ، اگر نماز صحیح ہوئی، نماز نیک ہوئی، صالح نیکو کو کہتے ہیں نا، نیکی کو کہتے ہیں، نیکو اور نیکی کو۔ اللہ پیغمبر فرماتا ہے فَإِن صَلَوَتْ، اگر اس کی نماز مکمل ثابت ہوئی، میرے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَا، میری امت کا وہ انسان کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، کہہ دو آمین۔ کیا نہیں پروگرام؟ اللہ اکبر ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں اگر نماز صحیح ثابت ہوئی، میری امت کا یہ انسان فلاح پا گیا، انجہا نجات پا گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اللہ، اگر وہ نماز بری ہوئی، نماز بھی بری ہوتی ہے، کیا معنی؟ نماز نہیں ہے تو پوری نہیں ہے تو رزق صحیح نہیں ہے تو سنت کے مطابق نہیں ہے تو کچھ پڑھی کچھ نہیں پڑھی، اس انداز کی نمازیں ہیں۔ نبی کائنات فرماتے وقد خاب و خاسرا، یہ بدبخت نقصان پائے گا، خسارہ پائے گا۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا دنیا پریشانی کا عالم ہے، اللہ پریشانیاں آتی ہیں، اس کا کیا حل ہے اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں وہ آپ سن چکے ہیں۔ جو بھی انسان مرد و عورت ہے اللہ سے رابطہ ختم کرتا ہے پھر پریشانیاں آتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک اور مقام اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقصان بیان فرمایا ہے۔ جس انسان نے اللہ کا ذکر کو چھوڑا، اللہ کے ساتھ رابطے کو چھوڑا، میرا پیغمبر اعلان فرماؤ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، وہاں قرآن تے سمجھانے پہ قربان جاؤں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ سے آنے سے پہلے، آپ کی امت سے آنے سے پہلے بڑے انبیاء آئے، بڑی امتیں آئیں۔ اللہ سنا دو میرے پیاری امت، اپنی پیاری امت کے لوگوں کو، وہ ناکام ہو گئے، وہ فیل ہو گئے۔ کیوں فیل ہوئے؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تھا۔
یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ نماز شروع سے آ رہی ہے، لیکن انداز اس کا اپنا، اس امت طریقہ اپنا، اس دور کا، اس نبی کی رسالت کے بعد جو اصول ہوں گے وہ اسی کے مطابق۔ نماز ہے بالفرض ہر امت کے لیے، ان لوگوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اضاعوا الصلاۃ، او میرے بھائیو، یہ آزاد کا بڑا لمبا معنی ہے، یہ اسی کا معنی عرض کروں تو وقت بیت جائے گا۔ مختصر خاکہ یہ ہے، جو مسلمان نماز پوری نہیں پڑھتا، کم پڑھتا ہے، اس نے نماز کی نعمت کو ضائع کر دیا ہے۔ جو رزق حلال کھا کر نہیں پڑھتا وہ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کی بھی نماز ضائع ہے، اور جو فرما کے نمازی نماز پڑھتا ہے سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، اس کی نماز بھی ضائع ہے۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اپنی منمانی کی تابع داری کی، دل کی بات کو مانا، دل کو راضی کیا، من کو راضی کیا، اپنی فرما کے طبیعت کے مطابق چلتا رہا۔ فسوف یلقون غیا، وہ وقت بڑا قریب ہے، اس کو یہ بھی مقام غی میں جائے گا بدبخت۔ سنا ہے علماء کرام سے غی کس کو کہتے ہیں؟ غی جہنم ایک وادی ہے، وہ بھی جہنم کا ایک حصہ ہے، جس حصے سے پوری جہنم روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ مجھے آگ بنایا ہے، جلانے والا بنایا ہے، تیز رو بنایا ہے، پر جو جتنی تیز غی ہے نا اس کی اتنی تپش ہے، اس کی تپش میں آگ ہونے کے باوجود میں بھی محسوس کر رہی ہوں۔ اللہ مجھے آگ تو بنایا ہے، مجھے غی نہ بنانا۔ کون جائیں گے؟ کون جائیں گے؟ جس نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، یہ بھی حکم ہے، یہ بھی پورے کرنے ہیں، صدقہ خیرات نہیں دیا، عشر پورا نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دیا، وہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، نماز نہیں پڑھی، اللہ نبی اللہ کا قرآن فرماتا ہے فسوف یلقون غیا، بہت جلدی وہ غی میں جائے گا۔ ایک اور مقام جس پہ اللہ تعالیٰ نے 3 نقصان بیان کیے ہیں جو انسان اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، آپ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، بھائی ہدایت کسی کے قبضے پہ نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی ہدایت والا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے لیے کتنی محنت کی، گھٹنے بل کھڑے ہو کر اس کو دعوت دی، بڑی محنت کی۔ چاچا اگر تو سمجھتا ہے کہ میں زور سے کلمہ پڑھوں تو لوگ میرے دوست میری بیاد خاندان کیا کہے گا، پھر جاتے جاتے ہمارے دین کو نوز باللہ لیک لگا کے چلا گیا ہے، چاچا میرے کان میں کہہ دے، مجھے کچھ بہانہ مل جائے اللہ سے گفتگو کرنے کا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا چاچا ہونے کے باوجود باپ کے قائم مقام میں جہنم میں چلا جائے۔ پتہ ہے جواب کیا دیا تھا اس ظالم نے؟ بھتیجے سن، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ محمد، کہہ دو بلا سر جھکیں تو اپنے گوڑیاں کیا تب تک مولی کیا کھڑا دے، کتھے کتھے ایسا کیا کرنا ہے، کیڑے کیڑے مقام سے کیا جواب دے انہیں؟ آنکھ جب تک اکھاں دودھ چار نہ تھی برائی نہیں دے سکتی، جب تک اکھاں دودھ چار نہ تھی برائی نہیں تھی سکتی۔ اللہ اکبر، دودھ چار نہ تھی نیکی نہیں ہو سکتی۔ غور نہ بیٹھے کرو، نبی کائنات دے صحابہ کرام یہ باندھے ہیں جی ویسا تشہد جبانے ہیں، اتحیات جبانے ہیں، کوئی ٹیک لگ کے بہ گیا، کہیں نیگو نہ کھڑا کر کے، کہیں دوہے جا کھڑے کی تے، کہیں جھولی بچھا کے تے اپنے سر کو چکا جا کی تے۔ اللہ اللہ میرے بھائی غور کرو، بات قابل غور ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کیا کہا؟
وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الدِّينَ محمد. جتنے جب قرآن پڑھا جائے تو سبحان اللہ بے ساختہ، صاحب قرآن کا نام آئے تو درود پاک، قرآن کے عامل کا نام آئے صحابہ کا رضی اللہ عنہ، عاملات کا نام آئے صحابیات کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ولیوں کا نام آئے بے ساختہ رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے. اللہ اللہ. اے میرے بھتیجے سن، میں دائیں بائیں شرق جنوب شمال فرائے مشرق مغرب پھرا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ محمد من خیر الادیان البریت دینا. میں تیرے جیسا دین نہیں دیکھا، لیکن کیا کروں لولا الملامت او ہزار مثبت لوجدتنی سمحم بذاک مبینا. یہ برادری کیا کہے گی، یہ خاندان کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. ان کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا میں ضرور کلمہ پڑھ لیتا. تو ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. فوراً جبرائیل آیا، پیغام لے کر آیا. اے میرے پیارے پیغمبر، میں تیری محبت کو دیکھ رہا ہوں، میں تیرے دل کی گہرائیوں تک میں جانتا ہوں، لیکن سن لے میرا یہ قانون نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت. جس کو تو چاہے ہدایت مل جائے، یہ میں رب کا قانون نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ چاہے. اللہ اکبر. آخری بات، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. ہدایت یافتہ وہی ہے جس کو اللہ ہدایت دے. آگے فرمایا مَن يُضْلِلْ. جس کو اللہ گمراہ کر دے، بے راہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. اللہ کے سوا اس کا کوئی معاون نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کا دن. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں قیامت کے دن اس ظالم کو اٹھاؤں گا، قبر سے کھڑا کروں گا. کس حال میں؟ اللہ وجوہہم. پیشانی کے بل، چہرے کے بل. وَأُمْيَا. اندھا ہوگا. وَبُكْمَا. گونگا ہوگا. وَسُمَّا. اور بہرا ہوگا. استغفر اللہ. جس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، 5 وقت کی نماز سے اعراض کیا، اللہ سے رابطہ ختم منقطع کیا. 2 آیات پہلے بیان کی، ایک میں 2 نقصان، ایک دنیا کا آخرت تک آپ نے سنا، ایک صرف آخرت کا نقصان. یہاں 4 نقصان اللہ بیان فرما رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا، قبر سے اٹھاؤں گا، وہ منہ کے بل چلے گا. وہ منہ کے بل. کتنی شرمندگی ہوگی. لاکھوں اربوں میں کچھ پیروں کے بل، ٹانگوں کے بل چل رہے ہیں، اور یہ بدبخت منہ کے بل چلے گا. اور صرف یہی نہیں، اندھا بھی ہوگا. صرف یہ نہیں، گونگا بھی ہوگا. صرف یہ نہیں، بہرا بھی ہوگا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ماواہم جہنم. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. صحابہ نے بڑے تعجب کی نگاہ سے سوال کیا. صحابہ نے، اللہ کے رسول، یہ فطرت کی بات ہے، بازو کے اوپر چلنا تو انسان چل سکتا ہے، کوئی ایسے بد وقت ہوں گے جو پیشانی کے بل چلیں گے، اور کیسے چلیں گے؟ سنو میرے پیغمبر کا جواب. نبی کائنات نے فرمایا قال ليس الذي يمشى ولا رجلين في الدنيا قادر على ان يمشي على وجهه يوم القيامة. صحیح بخاری کا حوالہ. نبی کائنات فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ 2 ٹانگوں کے بل چلانے پہ قادر ہے، چلا رہا ہے، وہ اللہ پیشانی کے بال بھی چلانے پر قادر ہے، تاکہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں یہ کون بدبخت ہیں، بے نصیب ہیں. اللہ اللہ. آگے فرمایا جہنم میں چلے جائیں گے یہ. کلما خبت زدناہم. استغفر اللہ، استغفر اللہ. رب کہتا ہے میرے پیغمبر جب یہ جہنم میں جائیں گے، ان کی جہنم کی آگ تھوڑا نرم ہوگی، ذرا کم ہوگی، ہو تو نہیں سکتی. یہ بطور خوف کے
بطور ترہیب کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ میری مخلوق کے دلوں میں ڈر آ جائے۔ فرمایا جہنم کی وہ آگ جب بجھے گی، خبر بجھے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو پھر تیز کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کیوں؟ ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان لوگ بدنصیبوں کے لیے۔ ان کے لیے انہم کفروا بآیاتنا، انہوں نے میری آیات کا کفر کیا۔ وقالوا اذا كنا عظاما، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ان بدبختوں نے، جو انسان مٹی ہونے کے بعد اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا ان ظالم کو کہو، ان کو جواب دو، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر کو کہہ دو تمہارا نشان نہیں تھا، کوئی نام لوا نہیں تھا، میں نے تمہارا نشان وجود بنایا جب تم لاش آئے تھے، میں نے تم کو شے بنایا، اور شے کو بنانا مرمت کرنا تو اور آسان ہوتا ہے۔ جو اللہ انسان کی ابتدا تخلیق کی ہے وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بات چلتی رہے گی انشاءاللہ کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے اور کب آتی ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہے، ہمارے اعمال کی سزا ہے جو ہمیں دنیا میں مل رہی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں ان کی گزران کو تنگ کر دوں گا۔ تنگ کا وسیع معنی میں کافی بتا دیا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی اور مستقل نمازی بنائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔